تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا اب تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا، اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ اس میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں، پھیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری، پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا۔ اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو۔ یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، لیکن آپ جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے. تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا داؤد علیہ السلام کے لیے، لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے. تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات ہے، آ جاؤ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا. فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب. آ جاؤ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے. نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے. آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں. سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا. اس پر اللہ سے معافی مانگی. تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ. کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا. دن میں کیا کر؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے. سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے. سبح تیرنے کو کہتے. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن. وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا. تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے. اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا. تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے. سبحا طویلا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا. جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں. گاڑی چلا رہا ہے، کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا.
कहीं गाड़ी खड़ी करके कॉफी पीने लग गया तो कोई मसला तो कोई नहीं है, आधा घंटा देर से घर पहुंच जाएगा। तैरने वाला पानी में उतर गया, अभी ये रुक सकता है? क्यों भाई? अगर ये कॉफी पीने का इरादा करे तो कहाँ जाएगा? तो मछली के पेट में जाएगा। पानी में उतरने के बाद इख्तियार खत्म है, अब तैरना है। कहाँ तक? दूसरा किनारा जब तक हाथ में नहीं आता तैरना है, सबहन तवीला, जब तक आखिरत का किनारा हाथ में नहीं आता। ऐ मेरे नबी, तुझे दावत का काम करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, तेरी छुट्टी कोई नहीं। सबहन में ये इशारा था कि छुट्टी कोई नहीं, ये मौत तक का काम है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। आय हाय, जब ये आयत उतरी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर, ऐ मेरे महबूब उठ जा, उठ जा, मेरा पैगाम सुना, तू तो लेटा हुआ है। तो उस पर आपने कहा, खदीजा इनक़ता अयामुन नौम वर्राहा, मेरे आराम के दिन चले गए, मेरे सोने के दिन चले गए, मेरे रब ने मुझे कहा है उठ जा और मेरा पैगाम सुना। तो उस वक्त तो कोई जानने वाला नहीं था, तो पहले आप चुपके बात फरमा रहे थे, फिर अल्लाह ने कहा खुल के कह। तो फिर आपने कहा, मैं खदीजा मैं किसको कहूं, मेरी कौन सुनेगा? मन अदउ मन यस्तजीब। तो हजरत खदीजा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप दावत देने में पहल करें, मैं लब्बैक कहने में पहल करती हूं। तो भाइयों, दावत हमारा सरमाया है, दावत से ईमान बनता है, ईमान से अमल बनता है। तो अगर आप इस दावत में हरकत करते रहोगे, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, कल मैंने इस पर थोड़ी तफसील से बात कर दी थी, आज मैं उससे अगली बात करना चाहता हूँ। लेकिन उसको बार बार सुनना इसलिए ज़रूरी है कि आदमी बड़ी जल्दी भूल जाता है, और नफ़ा सामने ना हो तो उसके लिए कदम उठाना, माल लगाना मुश्किल हो जाता है। आप फेरी भी तो लगाते हो, तो शाम को पैसा हाथ में आता है तो थकावट चली जाती। मैंने एक शख्स से कहा, थोड़ा तबलीग में वक्त दे दो भाई। कहा जी मुझे गोलियां लगी थीं, तो उसके बाद मेरे बदन में दर्द होता है, तो मैं टाइम नहीं दे सकता। लेकिन मैं उसे देखता था, वो सुबह से शाम तक अपने दुकान पे खड़ा होता था, खड़ा होकर काम करता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, ये तो दुकान पे खड़ा होता है, इसका दर्द तुम्हें नहीं होता? तबलीग में तो इतनी मशक्कत नहीं है। वो कहने लगा, जी रोज दर्द बहुत होता है, लेकिन मैं जब शाम को पैसे गिनता हूं तो सारा दर्द चला जाता है, सारा दर्द चला जाता है। तो अब आप तबलीग में 3 दिन के लिए गए तो कुछ लगा के आते हो, हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, और चिल्ले के लिए जाओ तो कुछ लगता है, हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। 4 महीने के लिए जाओ तो कुछ लगता है, हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। तो वो जज्बा पैदा नहीं होता लगाने का, थकने का, थकाने का, जैसे दुनिया में पैदा होता है कि उसकी वापसी नजर आ रही होती। तो इसलिए बार बार जरूरत है इसको सुनने और सुनाने की कि अल्लाह ने इस उम्मत को ये मनसब दिया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला गया है। क्या करते हो? तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, भलाई की बात करते हो, बुराई से रोकते हो, सिला मुझसे लेते हो। तुमिनून बिल्लाह, सिला मुझसे लेते हो, अल्लाह पे ईमान लाते हो। कल भी मैंने कहा था कि हर मुसलमान के जिम्मे दावत है, अमल करे या ना करे। आज फिर उसको दोहरा रहा हूं कि अमल करे या ना करे, औरों को दावत देना हर मुसलमान के जिम्मे है। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल के बारे में कहा, मेरी तुम पे लानत है। लुअनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, ए दाऊद, ए ईसा, इन पर लानत भेजो। कितना सख्त अल्लाह का फरमान है। अच्छा क्यों, किस लिए? अल्लाह ने दो जुर्म बताए, ज़ालिक बिमा असव व कानू यअतदून, ये बहुत नाफरमान हो चुके हैं, बहुत नाफरमान हो चुके हैं।
اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ کانو لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح۔ دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو بھائی زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند ستارے ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ کہیں پتہ چلا کہ پاناما بمیں دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتے۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تو لوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے۔
सारी जिंदगी वो ऐसा ही करते रहे। जब वो फौत हो गए तो किसी ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि मियाँ साहब आपके साथ क्या हुआ, आप तो गालियां बहुत देते थे। खुद ही उन्हें ये पूछ रहे, आप तो गालियां बहुत देते थे, तो आपके साथ क्या हुआ? कि अल्लाह ताला ने मेरे जिक्र और मेरी गालियों को तोला, तो मेरा जिक्र बढ़ गया तो मेरी बख्शिश हो गई। अल्लाह ने भी काउंटिंग रखी है, परफेक्शन मांगी ही नहीं। अगर अल्लाह परफेक्शन मांगता तो फिर आप कहते, तुम करते कुछ हो कहते कुछ हो। अगर मैं कहता सही हूं तो एक नेकी तो कर रहा हूं, और करता नहीं हूं तो एक गुनाह कर रहा हूं। क्या पता मेरा रब मेरे कहने के तो फैल मेरे ना करने को माफ कर दे। बस एक सूरत में है काम खतरनाक कि अगर मैं इस कहने सुनने को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लूं, फिर खतरनाक है। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, वो ये आयत है। लेकिन अगर मेरे अंदर इखलास है तो फिर मैं इंसान हूं, कभी अच्छा करूंगा कभी बुरा करूंगा, लेकिन मेरे ज़िम्मे सदा लगाना है। तो भाइयों, इस तबलीग के काम को करते रहना, इससे ईमान बनता है। ईमान से दीन वजूद में आता है। दीन के दो हिस्से हैं, एक इबादत है जिसमें नमाज सबसे अहम है। फेरी पे हो घर पे हो, नमाज ना छोड़ो। रमज़ान के रोज़े हैं, अल्लाह फिर रिस्क ज़्यादा दे दे, हज करो, ज़कात दो। लेकिन इबादत बड़ी महदूद हैं और उसमें कसरत अल्लाह ने मुतालबा भी नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसमें एतदाल ही को पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने रोक दिया, कब मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे नबी मैंने तुम्हें कुरान इसलिए नहीं दिया कि तू लंबी लंबी नमाजें पढ़ के थकता रहे। दरमियान न चल। अल्लाह के नबी ने तबलीग में ज़्यादा जोर दिखाया तो अल्लाह ने उस पर भी कहा, फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात, इतना गम ना किया करके तो खुद ही हलाक हो जाए, मत नहीं, ऐसा ना कर। तो इबादत महदूद हैं और उसमें एतदाल मतलूब है। सारा दिन मुसल्ले पे बैठना ये अल्लाह नहीं देखना चाहता। अल्लाह ये देखना चाहता है कि सबसे मजबूत अमल क्या है। तो सहाबा ने कहा अल जिहाद, या रसूल अल्लाह जिहाद, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा जिहाद। तो आपने कहा वह हसन व मा हुवा बिही, हाँ, जिहाद बहुत अच्छा अमल है, लेकिन सबसे बड़ा अमल नहीं है, सबसे मजबूत अमल नहीं है। उनका जी अस्सला, नमाज। तो आपने कहा हाँ, वह हसनतुन व मा हिय बिहा, नमाज भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूं, सबसे आला, सबसे ऊपर, सबसे मजबूत नहीं। तो उन्होंने कहा जी अल हज, हज। तो आपने कहा हज भी बहुत अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। फिर सहाबा ने कहा जी रोजा, आपका रोजा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। तो फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर आप ही बताएं, हमें तो नहीं पता। तो हमारे नबी इबादत से ऊपर ला रहे हैं, अपने साथियों को इबादत पे कायम कर दिया। हर आदमी नमाजी बन चुका है, हर आदमी रोजेदार बन चुका है, हर आदमी मालदार ज़कात देने वाला बन चुका है, और हर आदमी हज का जज्बा पैदा कर चुका है। अब आप उनको अखलाक पे लाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम की तकमील अखलाक से है। इस्लाम को तशबीह दी गई है घर के साथ, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन। तो बुनिया का लफ्ज़ इमारत पर बोला जाता है। तो इस्लाम की बुनियाद में है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अगर इस मस्जिद की बुनियादें भर दी जाएं तो इसको मस्जिद तो नहीं कहेंगे ना। हाँ जी, बुनियादें डाल दी हैं, छत डालनी है। जब छत पड़ेगी तो फिर ये मस्जिद कहलाएगी। तो इस्लाम की बुनियाद कायम हो चुकी थी, अब आप छत डालना चाहते थे। छत क्या है? वो अच्छे अखलाक हैं। तो अब आप उनको ऊपर ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं। तो आपने जब पूछा तो उन्होंने वही कहा जो उन्होंने अभी सीखा था, नमाज, रोजा, जिहाद, हज। लेकिन आपने सबकी नफी कर दी, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा या रसूलल्लाह आप बताएं। तो आपने फरमाया
ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوں شاں کر ہے۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام؟ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے۔
صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمرو بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں۔ کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، عبادت سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، میٹھے بول بولنے سے، درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، اور بازار میں سچائی۔ بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے، ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا۔ سچا بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارت ہو کہ وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں۔ تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر۔ تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔
تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے جی 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تھا. ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے. اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے. جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے میں، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا. تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر. تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا. تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا. ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے. تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں. ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے. تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے. آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے. تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی. اس میں ایک عبد الرحمن. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکہ. ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دی. کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے. اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ. اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے. یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے. کاغذ کی کیا حیثیت؟ پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں، کاغذ کی کیا حیثیت؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے. اور وہ ٹاپ لسٹ کے ٹاپ 10 صحابہ میں سے ایک.
وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا۔ جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئے گی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے۔ انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھے لگتے، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، نقد خریدا نقد بیچا۔ دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا، انتظار نہیں کیا ایک ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا۔ جس دن مجھے پروفٹ ملا، ایک پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا، ظاہر کرتا تھا اس میں یہ کمی ہے، بھائی لینا تو لے لو، نہیں لینا تو چھوڑ دو۔ تو ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے۔ مدینے کے لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا۔ جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا۔ 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا، اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا، تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے، ایسے ایسے وہ کر رہے تھے، ما علی عثمان اللہ یعمل بعد عثمان، آج کے بعد تو کچھ نہ کر، جنت واجب ہو گئی تیرے پہ۔ تو بھائیو، ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے، اس کا بول کیسا ہوتا ہے۔ وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا، وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے۔ تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ آہا، صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے۔ جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا، چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گا۔ 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے، بہت بڑی پوسٹ پر تھے۔ جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے۔ تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی، پھر ہمارا گھر بھی دین ہے۔
گھر کی زندگی دین ہے. میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی. آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر, مقام محمود کا ٹائٹل لے کر, ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر, نبیوں کی سرداری کا صحرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. اپنے کپڑے خود, تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو. پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے, بتا گئے. اور نے فرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے. آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے, ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی. لاکھوں بچوں میں سے کوئی اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا, واپس نہیں لے سکتا. کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے, کیوں کہ اگر اللہ چاہے, اگر اللہ چاہے, اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو.